الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ یہ دریافت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ وحی جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے ساتھ وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک اس کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اگر سب آدمی اور جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل تو نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، اگرچہ یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں طرح طرح کی مثالیں، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے، اور کفار نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے چشمے، یا تمہارے لیے ہو کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ میں بہہ رہی ہوں، یا گرا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو ہم پر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں،
یا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر سونے کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھ جائیں، ہم تمہارے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ایک کتاب نہ اتاریں جو ہم پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں کون ہوں مگر ایک آدمی بھیجا ہوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اگر ہوتے زمین پر فرشتے جو اس پر چلتے سکونت اختیار کرتے تو پھر اتارتے ان پر کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم اٹھائیں گے ان کو روز قیامت منہ کے بال، اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ سرد ہونے پر آئے گی تو ہم مزید اس کی تپش بڑھا دیں گے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی، اس کو اپنی مہربانی سے اعلیٰ سواری بخشی خشکی اور سمندر میں، اور اپنی تخلیق میں سے اکثر پر اسے فضیلت بخشی۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ عزت اس لیے بخشی گئی کہ انسان کو سوچ اور سمجھ دی گئی، انسانوں سے ہی سارے رسول پیدا فرمائے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانوں میں سے ہی ہوئے۔ انسان کو عقل دیا گیا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ خوراک، اعلیٰ رہائش اور اعلیٰ لباس پوشاک عطا فرمائی گئی جو اور کسی مخلوق کو نہ دی گئی، لیکن انسان ناشکر ہے۔ اس نے اپنے اتنے مہربان خالق کو مالک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ شریک بنائے۔ وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے بنائیں انسان کی خدمت کے لیے انہیں خدا کا شریک ٹھہرایا۔ جب اسے ہدایت دینے کے لیے رسول بھیجے تو ان کی اطاعت کے بجائے ان کی مخالفت شروع کی اور انہیں اذیتیں دیں، جس طرح مکہ کے رہنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیں، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے کی کوششیں کی، لالچ دے کر، ڈر خوف بڑھا کر، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس لیے ان کی ان حماقتوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر نہ ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا مکہ سے تو وہ خود ذلیل و رسوا ہوئے، قحط سے، پھر بدر، احد اور خندق کی جنگوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح اور کامران بنا کر مکہ مکرمہ لایا، اور وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دست بستہ حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی کہ وہ اتنے رحم و کرم والے مالک کی یاد اور بندگی کریں، اور بندگی کی بہترین صورت نماز کریں۔ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر عطا ہوئیں، اور حضرت جبرائیل 2 مرتبہ آئے اور ساری نمازیں پڑھا کر نمازوں کا اول وقت اور آخر وقت بتا دیا۔ اس فرمان میں بھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر کی نمازوں کی تاکید کی گئی، اور نماز تہجد کے فوائد بتائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرمائے گا قیامت کے دن، یعنی جب لوگ پریشان ہو کر آدم، ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی خدمت میں شفاعت کے واسطے حاضر ہوں گے، یہ سب انکار کریں گے، پھر عیسیٰ کی رہنمائی کے مطابق نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرف سے تعریف ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ لوگ بڑے ناشکرے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر بہت مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنے اعمال کا نتیجہ قیامت کے دن مل جائے گا۔ آج کے فرمان میں روح کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکرین مکہ نے یہود کے بہکانے پر سوال کیا تھا، روح کیا چیز ہے؟ چونکہ روح کی حقیقت عقل انسانی میں سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کسی اللہ کے نبی نے اس کی حقیقت نہیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ روح رب کا امر ہے جس کو سمجھنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں، تو منکرین لاجواب ہو گئے۔ پھر عظمت قرآن بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کلام ہے، اگر جن و انس سب جمع ہو کر کوشش کریں تو بھی قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتے، چونکہ منکرین حجتیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر اسی طرح ہیں جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کا انکار
اس بنا پر کیا کہ ہماری طرح بشر ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے۔ یہ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کو ملتی ہیں، لہٰذا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں۔ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ انت لی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔